اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ روزانہ انسانوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں جن میں ہر قسم کے انسان، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر جگہ کے، ہر عمر کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ الفجر کی آیات 27 سے لے کے 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ روح جو کہ کامیاب روح ہے اس کو اطمینان والی روح کا نام دیا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اطمینان والی روح ہوتی ہے وہ کون سی روح ہوتی ہے۔ ان قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ ناظرین، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کریم کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ آئیے ناظرین، آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے، یعنی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کا نام دیا ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہوتی ہے؟ اس آیت میں روح سے مراد پاک اور یقین رکھنے والی جان ہے، جو کہ حق کے ساتھ گھومنے والی، ایمان، ذکر اللہ اور ثواب پر مطمئن ہونے والی، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والی روح۔ یعنی اسے معلوم ہے کہ جو چیز مجھے نہیں ملی وہ میں حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور جو مجھے ملی وہ مجھ سے چھینی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہے۔ اس کو راضی برضا کہتے ہیں۔ یعنی ناظرین، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عطا کر دیتے ہیں، ہم اگر اس پہ خوش رہیں، اللہ سے راضی رہیں، یعنی شکوے شکایتیں اپنی اللہ سے ختم کر دیں، اللہ سے بھی، دنیا سے بھی، اور ہر چیز سے۔ ہمیں چھوٹا گھر ملے، ہمیں گاڑی ملی ہے، نہیں ملی، ہمارا بینک بیلنس ہوا نہ ہوا، ہم زندگی میں ہم نے کتنے کام کیے، کسی کام میں ہمیں کامیابی ملی نہ ملی، کسی معاملے میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہم پہ احسان کیے اور اللہ نے وہ واپس لے لیے، ہمیں پیسہ دیا واپس لے لیا، ہمیں اولاد دی واپس لے لی یا دی ہی نہیں، یا ہماری زندگی میں کچھ ہمارے ساتھ صحت کے معاملات میں ہماری صحت چلی گئی، ہمارے کچھ بھی ایسا ہوا، اگر ہم اس پہ مطمئن رہیں، اس سے خوش رہیں، تو وہ ہم نفس مطمئنہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رب العزت، تم نے دیا، تم نے ہی واپس لے لیا، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اس لیے جب کوئی موت ہو جاتی ہے تو جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس کا مفہوم اس کا یہ ہے اس آیت کا کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور ہر چیز نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے۔ ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری صحت، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر ہم اس پہ راضی ہیں اور ہم ہر معاملے میں جب اللہ کے رب ہونے کا یقین کرتے ہیں، اور ہم اس بات پہ ہم اس کو یقین قلب کے ساتھ، یعنی ایک یقین ہوتا ہے، پھر وہ دیکھیں جس میں عین الیقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا یقین ہے، پھر قلب الیقین جو دل سے، پھر روح الیقین ہماری اپنی روح سے جس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ جب ہمیں دیتا ہے تو ہمیں آزماتا ہے، جب ہم سے لے لیتا ہے، واپس چھین لیتا ہے، تو بھی اس میں اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے سورہ عصر کی آیت میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو کہ حق بات پر یقین رکھتے ہیں
اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، یعنی صبر کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کا انحصار زندگی میں صبر میں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنے میں ہے۔ صبر کون کرتا ہے؟ صبر صرف نفس مطمئنہ کرتی ہے کہ جب اس کو بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے یا اس سے چھین لیا جاتا ہے تو وہ صبر کرتی ہے، وہ نفس مطمئنہ ہو جاتی ہے۔ سورہ فجر کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں سے اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو ایسا کہیں گے عام لفظوں میں، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، یعنی اس کے قرب و ہمسائیگی، ثواب اور جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کیا ہے، اس کی طرف لوٹ چل۔ لفظ استعمال کیا گیا راضیہ، یعنی خود اس ذات باری تعالیٰ سے راضی ہونے والی روح، اور آگے مرضیہ، یعنی وہ ذات الہی تجھ سے بھی خوش ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کی رضا پہ خوش ہو جاتا ہے تو اللہ بھی انسان سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ خوشخبری نفس کو موت کے وقت سنائی جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی سنائی جائے گی۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب اس دنیا سے جدا ہونے اور آخرت کے سفر کی طرف حالت میں ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس تحد نظر پھیل جاتے ہیں۔ اور پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے، اے پاک روح، رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل۔ تو روح نکلتی ہے، چنانچہ ایسے بہتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی قطروں کی صورت میں بہتا ہوا جاتا ہے۔ فرشتے اسے پکڑ لیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو اپنے ہاتھ پر پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں رکھتا، اور دوسرے فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ اس کفن میں خوشبو میں اس روح کو رکھ دیتے ہیں، تو اس روح سے دینوی کستوری کی مہک سے زیادہ عمدہ مہک نکلتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، یہ پاک روح کس کی ہے؟ اور یہ فرشتے جو روح کو لے کے جا رہے ہیں جواب دیتے ہیں، فلاں بن فلاں بن فلاں۔ دینوی ناموں میں سے اس کا سب سے اچھا نام لے کر پکارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حتیٰ کہ آسمان پر جا کر اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے، اور دروازہ کھولا جاتا ہے، چنانچہ ہر آسمان پر بسنے والا فرشتہ اگلے آسمان تک اس کے ہم نوا بنتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر اس روح کو لے کر جایا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ ایک ہوتی ہے علیین، ایک ہوتی ہے سجین۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال علیین میں لکھو اور اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے زمین سے ہی اسے انہیں پیدا کیا اور اسی میں ہی ان میں لوٹاؤں گا، اسے دوبارہ اٹھاؤں گا، لہٰذا اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ جب روح لوٹا دی جاتی ہے قبر میں وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بیٹھے ہوئے حالت میں آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب پوچھتے ہیں۔ پہلا اس سے سوال پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، جو آدمی تم میں مبعوث کیا گیا اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ وہ انسان جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر سوال کریں گے، کس نے یہ بتایا؟ کہے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ آسمان سے پکارنے والا آواز دے گا اور اعلان کرے گا، میرے بندے نے سچ بولا، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دو، جنت کے کپڑے اسے پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو کہ اس کے پاس
جنت کی خوشبو آئے اور اس کی قبر تحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے پاس خوبصورت چہرے اور عمدہ کپڑوں والے اچھی خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو چیز تجھے خوش کرتی ہے اس کے ساتھ خوشی منا، کیونکہ یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ قبر والا اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بھلائی لانے والا معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ قبر والا کہے گا اے میرے رب قیامت برپا کر، اے میرے رب قیامت قائم کر کہ میں اپنے گھر والوں میں اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ اسی طرح ناظرین، کافر بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے اور آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ لے کر اترتے ہیں۔ اس کے پاس تحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ افسوس، صد افسوس کہ جو لفظ وہ اختیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ کی طرف ناراضی اور غضب کی طرف نکل۔ تو وہ روح انسان کے جسم میں بکھر جاتی ہے اور موت کا فرشتہ اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ اون میں سے کھینچی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے کہ جیسے مل مل کا کپڑا کانٹوں میں سے کھینچا جاتا ہے اور وہ پھٹتا جاتا ہے، اس طریقے سے جو ناراض روح ہوتی ہے، جو خبیث روح ہوتی ہے، جب اس کو نکالا جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ روح کھینچی جاتی ہے۔ فرشتہ اسے پکڑ لیتا ہے، ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھتا۔ دوسرے فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے زمینی مردار کی بدبو سے بھی زیادہ کراہت والی بدبو نکلتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت پر گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ یہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ دینوی ناموں میں سے اس کا برا ترین نام پکارا جاتا ہے۔ دروازے کھلواتے ہیں لیکن آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لہم ابواب السماء۔ ناظرین، اس کا ترجمہ سنیے، ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب نچلی زمین میں جو سجین میں ہے اس میں لکھو۔ چنانچہ اس کی روح پھینک دی جاتی ہے، اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور جب اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اس کے پاس جو دو فرشتے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے علم نہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جو آدمی تم میں مبعوث کیا گیا تھا اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ آسمان سے اعلان کرنے والا پکارے گا میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، آگ کا بستر اس کے لیے بچھا دو، اس کے لیے آسمان کی طرف دروازہ کھول دو تاکہ اسے آگ کی گرمی اور تپش پہنچے۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مختلف ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے میں جڑ ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس قبیح چہرے، برے کپڑے اور بدبودار آدمی آتا ہے۔ جو چیز تجھے بری لگتی ہے اس کے ساتھ خوش ہو جا، یہ ہے وہ تیرا وہ دن جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ قبر والا کہے گا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو برائی لے کے آنے والا محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ پھر قبر والا کہے گا اے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا، اور وہ قیامت تک اس دن سے ڈرتا رہے گا کہ جس دن اس کو ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ گرمی کی تپش تو اس کو لگتی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھا قصہ مطمئن روح کا اور جو غیر مطمئن روح ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا پہ جو انسان راضی ہو جاتا ہے اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے چند لمحے کیا ہے، مرنے کے بعد انسان کہے گا کہ میں شاید آدھا دن یا کچھ ایک دن، اس سے زیادہ میں دنیا میں نہیں رہا، اور اس آدھے دن کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔